اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو لے کر آنا ہے، کیا وہ بھی اس میں برابر کے شریک نہیں ہیں؟ تو کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں پر ایک دینی تحریک کو خراج تحسین دینا بنتا ہے۔ معزز ناظرین، درد دل کے ساتھ ایک پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور آپ سے عرض ہے کہ آپ نے یہ لوگوں تک پہنچانا ہے اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے۔ مولانا تصویر نہ بنوایا کریں۔ کیا یہ پہلے لوگ کم تھے تصویریں بنانے والے، لڑکے لڑکیاں اور دنیا دار لوگ؟ ہم تو ان کے اس فعل بد سے پریشان تھے کہ آپ نے بھی اس میں اپنا پورا حصہ شامل کر دیا۔ کیا وہابی، کیا دیوبندی، کیا سنی، کیا شیعہ، اور جو بھی دین کے نام پر پروگرام کیا جا رہا ہے اس کی تشہیر جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کو واضح طور پر یہ چیز نظر آئے گی کہ ان کے فلیکسوں میں، ان کے پوسٹرز میں، ان کے دعوتی کارڈز میں ان کی تصویریں بنائی جاتی ہیں۔ اور آج کل جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، میرے ان گنہگار کانوں نے نہیں سنا کہ کسی بڑے سے بڑے مفتی نے بھی، عالم نے، خطیب نے بھی یہ اپنی محفل میں جا کے اپنی آڈینس کو یہ بتایا ہو کہ میری تصویر تم لوگوں نے فلیکس میں کیوں بنائی، کس کی اجازت سے بنائی۔ بڑے بڑے اس میں نام ہیں، اگر ہم اس کا نام لیں گے تو پھر ان کے چاہنے والوں کو، ان کے اندھے عقیدت مندوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ ہمارے پیر صاحب کا، ہمارے مفتی صاحب کا، اور ہمارے خطیب صاحب کا، اور ہمارے نعت خان اور نقیب صاحب کا یہاں پر نام کیوں لیا گیا۔ تو اس لیے ہم جنرل کہہ رہے ہیں کہ تصویر بنانے سے باز آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، حضور نے فرمایا لعن المصور، اللہ نے تصویر بنانے والے پر لعنت کی۔ تصویر بنانے والے پر لعنت ہے تو کیا تم لوگ جو بنوا رہے ہو، تمہیں اس کا کوئی عذاب نہیں ملے گا؟ تم سے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کہ تمہارے پروگراموں میں تم سے لوگ وقت لے کر آتے تھے، تم نے ان کو اس کا پابند کیوں نہ کیا کہ ہماری تصاویر اشتہارات میں نہ لگائی جائیں؟ کیا یہ کوئی شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے آپ تصویر بناتے ہیں؟ اگرچہ علماء نے مخصوص صورتیں بتائی ہیں، جیسے شناختی کارڈ بنانا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے، یا کوئی اور ایسی مجبوری ہے، اس کے لیے تصویر بنانا ہے، لیکن اس رخصت کا یہ مطلب ہے کہ اب ہر جگہ تصویریں ہی تصویریں بناتے جائیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو لے کر آنا ہے، کیا وہ بھی اس میں برابر کے شریک نہیں ہیں؟ تو جب شریعت کے ان واضح احکامات پر آپ لوگ عمل نہیں کرتے اور اپنے پروگراموں میں ان پر عمل کرنے کا ذہن نہیں دیتے، تو پھر بقیہ جو احکام ہیں ان پر کیا عمل کیا جائے گا اور کون کروائے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو محافل ہیں، جو دینی پروگرام ہیں، وہ علم سے بھی خالی ہیں اور عمل سے بھی خالی ہیں، کیونکہ بیان کرنے والے خود جب عمل نہیں کرتے تو پھر ان کو سننے والوں کے دل میں کیسے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہاں پر ایک دینی تحریک کو خراج تحسین دینا بنتا ہے۔ دعوت اسلامی کے کتنے بڑے بڑے اجتماعات، پروگرامز ہوتے ہیں، لاکھوں کی آڈینس ہوتی ہے ان کی، لیکن کسی بھی اجتماع اور محفل کی تشہیر کے لیے جو فلیکس بنائے جاتے ہیں اس میں تصویر نہیں لگائی جاتی۔ اگر عام اجتماعات میں بھی وہ جاتے ہیں جو ان کی تحریک سے ہٹ کر ہیں، تو عوامی اجتماعات میں، محافل میں بھی جب لوگ ان سے وقت لیتے ہیں تو وہ ان کو پابند کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری تصویر نہیں بنانی۔ تو کیا آپ ان کو پابند نہیں کر سکتے؟ کیا آپ لوگوں کو یہ ذہن نہیں دے سکتے کہ تصویر بنانا اور بنوانا یہ ناجائز ہے؟ لہٰذا نہ آپ خود یہ کام کریں، نہ ہم سے یہ کام کروائیں، تو کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ لہٰذا تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کا سختی سے بائیکاٹ کریں۔ تمام علماء کرام اور جو بھی دینی ذمہ داران ہیں، محافل کرانے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدا را اس فعل بد سے باز آ جائیں، اور شریعت نے واضح طور پر اس کو ناجائز کہا ہے، نہ خود یہ کام کریں اور نہ دوسروں کو یہ کرنے دیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔